اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو حقیقی عقائد اور تخلیقی عقائد کے عنوان سے دوسری ہماری ویڈیو ہے اس موضوع پہ، اس ٹاپک کے اوپر۔ آج کی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ حسب سابق پچھلی ویڈیو کی طرح ہم ایک بہترین کتاب کا تعارف کروائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم حقیقی عقائد اور تخلیقی عقائد کے عنوان سے مختصراً آپ کی خدمت میں کچھ غالیہ، مفروضہ اور شیخیہ عقائد اور اس کے مقابل جو اصل توحیدی اور ثابت شدہ شیعی عقائد ہیں، شیعت کے عقائد ہیں، ان کا تھوڑا سا تقابل پیش کریں گے، اور اس تقابل کی روشنی میں پھر دعوت فکر آپ کو پیش کی جائے گی کہ دیکھیے اپنے اپنے عقائد کا قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیا جائے، اور دیکھا جائے کہ خدا نخواستہ کہیں شیعت کے نام پر، شیعت کے ریپر میں لپیٹ کر ہمیں غالیہ یا صوفیہ یا شیخیہ عقائد کی طرف تو نہیں موڑا جا رہا۔ کیا ہمارے عقائد وہی ہیں جو عقائد ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، یعنی جو ائمہ اطہار نے درس دیے، تعلیم دیے؟ کیا ہماری توحید کا معیار ویسا ہی ہے جیسا ائمہ چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے ولایت کا جو عقیدہ ولایت ہے، اس کا جو اصل سبب ہے، جو اصل اس کا اس عقیدے کی وجہ ہے، جی جو اس عقیدے کے اصل ثمرات ہیں، کیا وہ ان سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، یا ہم نے نام تو وہی رکھا یعنی عقیدہ ولایت، لیکن اس کے ذیل میں اتنی کہ امینڈمنٹ کی ہم نے، اتنی کہ چھیڑ چھاڑ کی، اتنے کہ عقائد کو آپریشن کیے کہ جناب نام وہی رہا، ٹائٹل وہی رہا، لیکن اندرون خانہ اسی ولایت کو، عقیدہ ولایت کو بالآخر ہم عقیدہ توحید کے مقابل لا ہم نے کھڑا کیا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے اور قرآن اور اہل بیت کے مطابق ترتیب دینے کی ضرورت ہے، چونکہ عقائد کا معاملہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر کوئی کسی کا نہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی تقلید کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی سفارش یا شفاعت اس ضمن میں ہماری جان چھڑا سکے گی بروز قیامت یا برزخ میں۔ چونکہ عقائد کے حوالے سے گفتگو میں ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ عقائد کے حوالے سے جتنا عقل اور شعور اور معرفت انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اس کے قرآن کی معرفت کے لیے، اس کی ذات کی معرفت کے لیے، اس کی توحید کی معرفت کے لیے چاہیے، اتنی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عقائد کا معاملہ بڑا سہل اور آسان معاملہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اس کی توحید کا اقرار کرنے کے لیے کوئی فلسفیانہ گفتگو، کوئی اہل معرفت کی وہ اس ضمن میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جن کو اتنی سی بھی عقل شعور نہیں ہے، جو بیچارے بالکل دیوانے ہیں، ان کا تو پھر حساب کتاب بھی ان سے نہیں لیا جائے گا بعض واضح روایات کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک پہچاننا، اللہ کو ہی ہر چیز کا خالق سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو ہی فاعل سمجھنا، معجزات کا، رزق دینے کا، زندگی دینے کا، شفا دینے کا، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ کو سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کہلاتا ہے۔ اس کے مقابل اللہ تعالیٰ کو خدا نخواستہ معصوم ہستیوں کا محتاج بنا دینا، فرشتوں کا محتاج بنا دینا، کہ وہ دیکھیں جی بارشیں تو اللہ کہتا ہے میں برساتا ہوں، لیکن برساتے فرشتے ہیں، یعنی اللہ فرشتوں کی مدد لیتا ہے معاذ اللہ۔ عیسیٰ کو خلق کرنے میں اللہ نے فرشتے کی مدد لی معاذ اللہ۔ جی اس قسم کے سوالاتوں اور فلسفیانہ گفتگوؤں کے تحت مومنین کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں، اور اس میں جیسے میں نے عرض کی کہ بڑے بڑے نام شامل ہیں، دور حاضر میں بھی اور پچھلے دوروں میں بھی، پچھلے ادوار میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کم از کم یہ غلو اور اس طرح کے مبنی بر باطل نظریات جو ہیں، یہ قوم میں جب پھیلائے جا رہے تھے، تو ان پھیلانے کی جو ایک مین وجہ تھی، یہ علماء حق، علماء بزرگان کی خاموشی تھی، ما سوائے اکا دکا عالم جو ہیں تحریراً تقریراً احتجاج کرتے رہے، لیکن ان کے احتجاج کو بھی بدقسمتی سے ان کے ہم عصر علماؤں کی وہ سپورٹ، وہ مدد نہ مل سکی، وہ پلیٹ فارم نہ مل سکا، جس کی وجہ سے ان کی یہ آواز پھیلتی، ان کی آواز غالیوں کی آواز کے مقابل جناب زیادہ توانا اور زیادہ مضبوط ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے جو عالم ان بدعات اور خرافات کے خلاف بیچارے جد و جہد کرتے رہے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے رہے، اور اپنی نحیف اور ناتواں آواز یا اپنے قلمی کام کے ذریعے جتنا ان سے بن پایا انہوں نے کیا، اور اس علمی وراثت کو آگے منتقل کیا، جس کی مدد سے، جس کی روشنی میں مومنین کو اصل عقائد کی طرف دعوت فکر دی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ قوم پچھلے 40-50 سال سے نت نئی بدعات میں ملوث ہوتی گئی،
اور محبت اور عقیدت کے نام پہ ہوتی گئی، اور اس میں ہم ان کا قصور نہیں سمجھتے ایک عام فہم مومن کا، چونکہ جس کو ممبر حسینی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہی یہ کروایا گیا ہے کہ جناب اس ممبر سے جو کچھ پڑھا جائے گا، پڑھنے والا جو مصائب بیان کرے گا، جو فضائل بیان کرے گا، وہ من و عن ایسے ہی ہوں گے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ کون سی فضیلت ہے، کون سا فضائل ہے جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان سے منسوب نہیں ہے، ان کی ذات میں نہیں تھا۔ تو اسی لیے جناب بس ٹائٹل پہ اللہ تعالیٰ کو اوپر رکھ لو کہ اللہ ان کا خالق ہے، اللہ نے ان کو خلق کیا ہے، اللہ ان کا رب ہے، بس یہ کافی ہے، یہی توحید ہے۔ اس کے نیچے ہر وہ فضیلت، چونکہ ہر فضیلت جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہے جی، چاہے وہ خلق کرنے کی ہو، تفویض کے اتھارٹی کے تحت جی، رزق دینے کی ہو، اولاد دینے کی ہو، حاجت روائیوں کی ہو، مشکل کشائیوں کی ہو، یعنی کہ باعنوان وسیلہ اور مقام شفاعت تو ایک طرف رہ گیا، چونکہ اس کے تو مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء حق اور پیروکاران ہمیشہ سے قائل رہے کہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہمارے شامل حال ہے، ہوتی ہے، وہ اس طرح سے کہ آپ ہمارے لیے جب دست دعا اٹھاتے ہیں، جب آپ ہماری مشکل کشائی کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مدد ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس عقیدہ اصلی کو، اس عقیدہ توحیدی کو ریپلیس کر دیا گیا ڈائریکٹ استمداد اور ڈائریکٹ مدد اور اس میں استعانت کے حوالے سے، اور لوگوں کے ذہن میں ایسی ایسی چیزیں اپنی تفسیر بالرائے کے ذریعے، فلسفیانہ گفتگو کے ذریعے اس طرح سے بھرتی چلی گئیں اور بھر دی گئیں کہ جناب اللہ تعالیٰ صرف برائے نام معاذ اللہ ایک ٹائٹل پہ تو رہ گیا، لیکن اس کے ذیل میں سارے وہ کام جو اللہ رب العزت کے اختیارات ہیں، جو اللہ رب العزت کرتا ہے، جس کا فاعل اللہ ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، نہج البلاغہ کے خطبے چیخ چیخ کر جناب بتا رہے ہیں ہمیں کہ کدھر جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید پڑھنی ہے، معرفت توحید حاصل کرنی ہے، تو آؤ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھو۔ لیکن علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے ایک چیز نہیں سیکھی، تو وہ یہی نہیں سیکھی، باقی علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے ہر چیز اٹھا کے منسوب کر دی۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کو پڑھنے کی زحمت، سننے کی حد تک ہم جناب ضرور اپنی سماعتوں کو زحمت دیتے ہیں کہ ممبر پہ چلے جائیں، اور پھر عالم یا ذاکر یا پڑھنے والا جو بھی ہے وہ علی کے فضیلت کے نام پر جو بھی ہمیں دے دے، ہمیں من و عن قبول ہے، بغیر کسی شرط کے قبول ہے، بغیر کسی تحقیق کے قبول ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام الموحدین ہیں جی، وہی جب ہمیں رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں قرآن اور تعلیمات محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ہم جناب اس ضمن کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں۔ گویا کہ ہم اپنی زبان حال سے باطنی طور پہ، معنوی طور پہ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں خدا نخواستہ ائمہ اطہار کو کہ جناب 1400 سال بعد جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے، جناب جدید ریسرچوں کی وجہ سے، جدید ایجادات کی وجہ سے، نت نئی ایجادات کی وجہ سے ہم تک جناب اصل حقائق جو ہے منکشف ہو گئے ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ نے تو بس آپ کو بنایا، اور اس کے بعد ہر چیز کو بنانے والے، چلانے والے، دینے والے، مارنے والے وہ آپ ہستیاں ہیں۔ یعنی یہ وہ دعوے ہیں جو خود ائمہ طہار نے کبھی اپنے بارے میں نہیں کیے۔ ابھی جب ہم آپ کے سامنے ایک تقابل پیش کریں گے جی، شیخیہ، غالیہ، صوفیہ قائد کا اصل شیعت کے توحیدی قائد کے ساتھ، تو آپ کو اس ضمن میں انشاءاللہ خود ہی بات پتہ چل جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے جس کتاب کا ہم نے ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا، یہ کتاب قاری ظہور احمد فیضی جو مکتبہ بریلویہ کا ایک بڑی علمی شخصیت اور بڑے قد کاٹ والا نام ہے جی، اور بڑے محقق ہیں، ریسرچر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی علم سے اور کافی اس عنوان سے نوازا، علمی طور پہ نوازا ہے۔ یہ کتاب حقیقت التفضیل کے نام سے ہے جی، جس میں یہ مکتبہ باب العلم لاہور کی جانب سے شائع کی گئی ہے۔ قاری ظہور احمد فیضی صاحب اس کے مصنف ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی امت پر فضیلت جو ہے وہ آپ نے ثابت کی ہے، اور یہ اس میں مکتبہ جعفریہ یا علماء جعفریہ کے کوئی روایت نقل نہیں کی گئی، کوئی حوالہ نقل نہیں کیا گیا، اور یہ تمام ان علماء اور بزرگان کی کاوشیں جو اس ضمن میں، یعنی اہل سنت میں دو رائے چلتی ہیں اس ضمن میں، ایک جو ہے وہ جناب شیخین کی فضیلت کے قائل ہیں اور خلافت کی ترتیب کے حوالے سے ہی فضیلت کی ترتیب کے بھی قائل ہیں، اور ایک جو مکتبہ فکر یا ایک جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام
اصحاب پر اور تمام امت پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ اس اسکول آف تھاٹ کے علماء اور بزرگان کی تحقیق کا نچوڑ ہے یہ کتاب حقیقت التفضیل۔ اس کی فہرست مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا آغاز جو ہے وہ ایک قرآنی آیت جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت لے ہی گئے وہی مقرب بارگاہ ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا جو میری امت میں اسلام کے لحاظ سے سب پر مقدم، علم کے لحاظ سے سب سے برتر اور حلم کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ جناب سیدۃ النساء الامین سلام اللہ علیہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے نکاح کے موقع پر کہا تھا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، جس کے جواب میں جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو اسلام کے لحاظ سے سب پر مقدم ہے، علم کے لحاظ سے سب سے برتر ہے اور حلم کے لحاظ سے بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اس حدیث اور اس آیت سے اس کتاب کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور احادیث آپ کی افضلیت کے حوالے سے شروع میں جناب قاری ظہور احمد فیضی صاحب حافظ اللہ نے وہ کی ہیں، اس کے بعد سبب تالیف ہے، اور اس کے بعد اینڈ پر اس کی جو ہے وہ فہرست اس کتاب کی جو ہے وہ کتاب کے اینڈ پر آپ نے جمع کی ہے، جو کہ کافی ماشاءاللہ حوالہ جات لیے ہوئے اور تاریخ کی کتب کے فوٹو سٹیٹس بھی اور حوالہ جات بھی اس میں دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین کتاب ہے جی، اس کتاب کو لازمی پڑھیں۔ یہ آپ کے علم اور شعور میں اضافے کے ساتھ ساتھ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر افضلیت کے اوپر ایک ٹھوس دلیل کے طور پہ یہ کتاب جانی جاتی ہے۔ علمی حلقوں میں اس کو ضرور منگوائیں، اور منگوانے کے لیے ویڈیو کے آغاز میں وہ ایک نمبر اور ایک کارڈ چلایا جاتا ہے مکتبہ جعفریہ تقویٰ آن لائن والوں کا، آپ ان کے تھرو اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی اپنے ویڈیو کے اصل موضوع کی طرف، اور کچھ عقائد کا تقابل جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کچھ عقائد ہیں جو گھڑے ہوئے عقائد ہیں، اور اس کو شیخیہ یعنی شیخ احمد عیسائی کے پیروکاروں کے گروہ نے اس قوم میں اس مکتب میں بدقسمتی سے مکتبہ جعفریہ کے نام سے عقائد شیعہ کے نام سے انجیکٹ کیا، اور آہستہ آہستہ یہ بیج جو بوئے گئے تھے آج اس قدر تناور درخت بن چکے ہیں کہ ان کو ہلانے، ان کو کاٹنے یا ان کے اوپر بات کرنے کے جرم میں جناب آپ کو مقصر، آپ کو فرقہ وہابیہ سے تعلق رکھنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے پیچھے اصل عقائد چھپے ہوئے ہیں۔ یہ وہ گرد ہے، یہ عقائد نہیں ہے، یہ غالیہ نصیریہ اور صوفیہ یہ عقائد نہیں، یہ گرد ہے جو مکتبہ جعفریہ کے اوپر پڑتی جا رہی ہے۔ اس گرد کو صاف کرنے کی نوکری ہر دور میں علماء حق جو گنے چنے بیچارے ہیں وہ کرتے رہے، اپنے تئیں کوشش کرتے رہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ دیگر علماء بزرگان جن کو ان علماء حق کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تھے، آواز مضبوط کرنی چاہیے تھی، ان کی خاموشیوں نے جناب یہ کام جو ہے ان کو صحیح طریقے سے علمی طریقے سے سر انجام نہیں کرنے دیا۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے چند عقائد پیش کرتے ہیں جو کھڑے گئے ہیں، جو تخلیقی ہیں۔ خلق کرنا، رزق دینا، مارنا، جلانا، نظام کائنات چلانے کا کام آئمہ کا ہے۔ آئمہ اہل بیت سارے جہاں کی علت فاعلی ہیں جو مخلوق خدا میں سے صادر ہوئی ازلی اور ابدی ہے۔ موجودات کے لیے خدا کا علم حادث ہے۔ آئمہ اہل بیت خدا کی بلا واسطہ مخلوق ہے۔ آئمہ اہل بیت معتد جسموں میں ایک ہی جان ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی انبیاء کی مشکلوں میں خود آ کر ان کی مدد کرتے رہے۔ خدا معبود نہیں بلکہ وہ آئمہ کا معبود ہے، اور آئمہ ہمارے معبود ہیں معاذ اللہ۔ معراج اس جسم عنصری سے نہیں ہوئی۔ معاد یعنی قیامت اس بدن عنصری میں نہیں ہوگی۔ اسماء حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئمہ اہل بیت ہی ہیں۔ آئمہ اہل بیت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ آئمہ اہل بیت عالم الغیب ہیں اور ہر چیز کا خود سے علم رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دفعہ علم دے دیا جو تھا اللہ کے پاس، اس کے بعد معاذ اللہ یعنی اب وہ سارا معاملات علم غیب والا یہ وہ اللہ تعالیٰ سے لے کے آئمہ اہل بیت کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ آئمہ اہل بیت ایجاد خلق کا آلہ ہیں۔ آئمہ اہل بیت ہی قدرت کا سرچشمہ ہے معاذ اللہ۔ عالم کا قیام امام کی توجہ سے ہے، وہی خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئمہ اہل بیت ہی کی طرف سے کی۔ یہ ایک بہت مشہور نام کراچی کا
پھر ہم نام لیتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. یہ اس بندے کا کلپ بھی موجود ہے. اسی نظریے کو وہ پیش کر رہے تھے حضور کہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ سے جبرائیل وحی لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے. اب آپ سمجھ جائیں کہ کس طرح سے ان بڑے بڑے ناموں نے، جیسا ہم عرض کرتے ہیں کہ قوم کا اس میں کوئی قصور نہیں. چھوٹے موٹے ذاکرین کا جنہوں نے یہ روزی روٹی اپنی بنائی، ان کا کیا قصور؟ جن کا دعویٰ ہے کہ جناب وہ قمی ہیں، یعنی قم سے پڑھے ہوئے ہیں، نجفی ہیں، نجف سے پڑھ کے آئے ہیں، فلاں مجتہد کے زیر اثر اتنا عرصہ رہے، فلاں مجتہد نے ان کو جناب امامہ انہوں نے باندھا، جناب جن کے ناموں کے ساتھ 70 ٹائٹل مجلس کے اشتہار میں پڑھ کے ایک عام فہم بندہ مطمئن ہو کے جاتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا عالم ہے بھائی، جو یہ بات کرے گا کیسے غلط کرے گا. اور پھر وہی بڑا عالم، وہی 700-800 کتابوں کو پڑھنے والا اور 40-50 کتابوں کو لکھنے والا، وہی نجفی، وہی قمی، جب ممبر پر بیٹھ کے کہے گا کہ جناب چھوٹی موٹی ضروریات حاجات مانگنی ہیں تو فلاں صوفی کے پاس چلے جاؤ، اس سے بڑی مانگنی ہے تو پھر جاؤ کربلا میں چلے جاؤ اور مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے ہی نہیں دینا. اور وہی بڑا نام جب اٹھ کے کہے گا کہ وہی تو جناب سیدہ جبرائیل کو دیتی تھی، تو پھر مجھے بتائیں کہ عام فہم بندہ، ایک عام فہم مومن کہ جو اس نام پہ مطمئن ہو گیا، جس کے اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ ریسرچ کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں خود اترے، تو پھر اس نے تو یہی عقیدہ بنانا ہے. جی اس کو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کتابیں خرید کے پڑھے یا اپنا پیسہ اور وقت جناب صرف کرے، اور اس کے بعد کسی اصل بات تک پھر بھی پہنچنے میں جو راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، جن سے ان کا پالا پڑے گا، تو وہ جان چھڑانے کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جناب یہ ایک بڑا نام ہے، محقق دوراں، جناب شہنشاہ ولایت، جناب وکیل ولایت، اور فلاں 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 نجفی، قمی، فاضلی، پتہ نہیں کیا کیا، وہ اس کے ایک مطمئن ہو جاتا ہے. اب جو عقیدہ اس کو وہ عالم ممبر سے دے رہا ہے وہ لے رہا ہے. اچھا جی، اس کے بعد انبیاء لوگوں کو ائمہ اہل بیت کی طرف دعوت دیا کرتے تھے. ائمہ ہر وقت موجود کے ساتھ متحد ہیں. اچھا جی، علی ایک وقت میں کئی مقام پر ہوتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہیں، معاذ اللہ، کیونکہ یہ صرف ذات واحد یعنی خداوند کریم کی ہے کہ وہ ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر آن حاضر و ناظر ہے. اچھا جی، عالم زر میں پیغمبران سے جو عہد لیا گیا وہ علی علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے لیا گیا. لو جی، اللہ کی توحید بھی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی گئی، اور صرف ولایت پہ آ کے بات ختم ہو گئی. اچھا جی، انبیاء کی مدد جو ہے وہ جناب علی کرتے تھے، اور ہمارے پیغمبر کی بھی مدد جناب علی ہی کرتے رہے. ائمہ بشر اور انسان نہیں تھے، ائمہ ہی مقصود عبادت ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مخاطب جو ہیں وہ ائمہ ہیں، یعنی یہ آیت ائمہ کے لیے اتری ہے، ہمارے لیے نہیں اتری. اب اندازہ کر لیں آپ. انبیاء اور ائمہ معجزہ دکھاتے تھے اور معجزے کے فاعل تھے. ملائکہ کی حرکت و سکون ائمہ کے حکم سے ہی کی جاتی ہے. خدا کی کوئی مشیت نہیں، ائمہ خدا یعنی اپنی مشیت نہیں، ائمہ کی مشیت اور ائمہ کی رضامندی ہے، اور خدا کی مشیت اور اس کی رضامندیوں کو ائمہ نے آن کر لیا ہے، خرید لیا ہے جی اپنے نفوس کے بدلے. اچھا جی، اس کے بعد فقہاء اہل ظاہر اور عرفاء اہل باطن ہیں، یعنی جو فقہی ہے، جو علم دین حاصل کرنے والے علماء ہیں وہ اہل ظاہر ہیں، اور جو عرفاء ہیں، عارف جس کو صوفی کو نام عارف کا دے دیا گیا، وہ اہل باطن ہیں. طریقت غیر شریعت ہے، یعنی جو چیزیں شریعت میں جائز ہیں وہ طریقت میں نہیں، اور جو طریقت میں ہیں وہ شریعت میں نہیں. اب دیکھیں شریعت کے مقابل جو ایک بہرحال صوفیزم کے تحت نظریہ گڑھا گیا طریقت کا. اہل طریقت دین کا مغز ہیں، فقر کا مسلک صحیح ہے. تصوف کی ترویج کے لیے کچھ باتوں کو گھڑ لینا جائز ہے. شریعت کا دستور باطن کے لیے کافی نہیں، اس کے لیے طریقت کے محتاج ہیں. عرفاء و صوفیہ ہی اہل باطن ہیں. بشر کے اعمال قضاء و قدر کے ماتحت ہوتے ہیں، بشر اس میں معذور ہے. جی اب یہ وہی ہے جس کے بارے میں جبر اور اس کے بارے میں جو امام صادق علیہ السلام کی ایک طویل حدیث بھی موجود ہے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بشر کے اعمال قضاء اور قدر کے ماتحت ہوتے ہیں، بشر بیچارہ معذور ہے. یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی قسمت میں لکھی تھی، اس نے کرنی تھی. کوئی برائی سرزد ہو گئی ہے، اس کے قسمت میں لکھی تھی، اس نے کرنی تھی. اچھا جی، مرشد اور کتب جو ہیں وہ ولی امر ہیں. ٹھیک ہے جی، مرشد واجب الاطاعت ہوتے ہیں، امامت نوعی ہے اور ہر کتب اس مقام پر فائز ہو سکتا ہے. ذات خدا کا ادراک ممکن ہے، اور لیکن یہ ادراک اہل عرفا، اہل عارف، یعنی کسی عارف کو اہل عرفا کو ہی ہو سکتا ہے.
انبیاء ایک ہی وجود ہیں لیکن مختلف شکلوں میں۔ بشر کو فنا ہو جانا چاہیے تاکہ خدا کا دیدار کر سکے، اس کو دنیا سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے جی۔ جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برادران اہل سنت کے ہیں اور مکتب تشیع میں بھی ڈھیروں ایسی مستند حدیث اور معتبر حدیث موجود ہیں جس میں آپ نے حقوق زوجیت کے حوالے سے، حقوق اولاد کے حوالے سے، دنیا میں رہنے کے اور اس کے جائز لذتوں سے مستفید ہونے کے حوالے سے توجہ اور رغبت دلوائی ہے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ جناب دنیا سے لگ تھلگ ہو کے اپنے آپ کو اللہ کی اس میں فنا کر دینا چاہیے تاکہ دیدار خدا نصیب ہو۔ اچھا جی، یہ تھے چند ایسے عقائد۔ اب آئے اصل توحیدی شیعہ امامیہ جعفری عقائد کی طرف۔ عبادت کا ساقط ہونا دین سے انکار اور کفر ہے۔ شریعت تمام تر حقائق اور اس کا انکار بھی کفر ہے۔ وحدت وجود شرک ہے۔ خالق اور مخلوق کا اتحاد محال اور اس کا مدعی مشرک ہے۔ دین حق صرف ایک ہے، باقی سب نظریات جو اس سے ٹکرائیں وہ باطل ہیں۔ یعنی جو دین ہمارے نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اور جس کی محافظت ائمہ طہار نے کی ہے، اس سے ٹکرانے والا کوئی بھی نظریہ ہو، کسی بھی نام سے ہو، وہ باطل ہے۔ اچھا جی، علی مخلوق اور حادث ہیں اور کسی وجود کے ساتھ متحد نہیں ہوتے۔ خدا اپنے قصد و ارادہ کے ساتھ خلق کرتا ہے۔ حلول محال ہے اور اس کا مدعی بھی کافر ہے۔ خدا شکل و صورت نہیں رکھتا۔ خدا کی ذات رویت و دیدار سے منزہ ہے۔ خدا کی ذات جسم و جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے۔ کافروں اور منافقوں سے کرامت و معجزہ کا صدور جھوٹ ہے۔ معجزے کا فاعل صرف اور صرف خدا ہے جی۔ وہ کسی کے ہاتھوں پہ بھی ظاہر کر دے، وہ انبیاء کے ہاتھوں پہ کرے، وہ ائمہ کے کرے، وہ اپنے کسی ولی کے ہاتھ میں اس کا اظہار کرے، ظاہر کرے، لیکن اس کا فاعل جو ہے یا اس کا وقت جو مقرر کرتا ہے یا جس کی مرضی کے مطابق وہ ہوتا ہے، وہ صرف ذات رب العزت ہے۔ اچھا جی، خدا کی مخلوق کے ساتھ ہر قسم کی تشبیہ باطل اور شرک ہے۔ خدا کے تمام نام توفیقی ہیں اور ایسے نام خدا کے لیے جائز نہیں۔ عبادت میں غیر خدا کی طرف توجہ شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سمیت تمام آیات قرآنی قیامت تک آنے والے مسلمین اور مومنین کے لیے ہے جی۔ یہ ائمہ نے مطلب اس طرف ہمیں متوجہ کیا، لیکن وہاں کہا جا رہا ہے کہ جس آیت کو آپ بیس بنا کے کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو، وسیلہ ان ہستیوں کا پیش کرو، وہ آیت ان ہستیوں کے لیے تھی کہ ان ہستیوں نے کہا اللہ کو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، یعنی معاذ اللہ ہم تجھ سے مانگیں گے اور باقی ساری مخلوق قیامت تک والی وہ ہم سے۔ یہ ہستیوں کے اوپر الزام ہے۔ اچھا جی، رقص اور موسیقی اسلامی محرمات میں سے ہے اور رقص اور موسیقی کے استعمال سے ائمہ یا خداوند کریم کی عبادت یا ان کی تعریف اور توصیف ناجائز ہے۔ اچھا جی، اہل طریقت خود سے کوئی دین یا نظریہ نہیں ہے اور اہل طریقت کو اہل شریعت پر فوقیت دینا باطل ہے۔ جھوٹی باتیں کرنا لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے۔ قرآن مجید سے ٹکرا جانے والا ہر نظریہ باطل ہے، چاہے وہ کسی نام سے ہو۔ یعنی یہ ہم نے اس دن تفسیر یاشی سے 10 روایات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دیا ہوا عقیدہ ہے کہ قرآن سے ٹکرا جانے والی کوئی روایت کسی بھی معتبر نام سے ہو، معتبر حوالے سے ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو قرآن سے ٹکرائے گی، وہ روایت ہو، وہ حدیث آپ تک پہنچے، وہ سیرت کا کوئی واقعہ آپ تک پہنچے، وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ معیار یعنی قرآن ہے۔ اچھا جی، ولی امر 12 ائمہ پر منحصر ہے۔ انبیاء ازل میں معین ہو چکے، ریاضت سے کوئی نبی نہیں، یعنی خود سے ریاضت کر کے کوئی کہے کہ جی میری پارسائی اور متقی اور پرہیزگاری کے سبب اللہ تعالیٰ نبی نہیں، نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہلے معین کر چکا ہوتا ہے، پہلے ہی وہ مخصوص ہو چکے ہوتے ہیں اور ہر نبی اپنے وقت پر اپنے قبیلے میں، قوم میں آ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانے کی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ زندگی اور موت بشر کے ہاتھ میں نہیں، زندگی اور موت کے معاملات ائمہ کے ہاتھ میں بھی نہیں، زندگی اور موت کے معاملات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ بہشت کا وجود واقعی یا خیالی نہیں ہے، جیسے اکثر یہ فلسفہ کے قائل لوگ اور صوفیہ کہتے ہیں۔ بہشت کا وجود واقعی یا خیالی نہیں ہے اور معاد یعنی قیامت بھی خیالی یا واقعی یا روح کو عذاب نہیں دیا جائے گا، معاد جسمانی ہے۔ ذات خدا کا ادراک محال ہے۔ خدا کی ذات موج اور سایہ سے منزہ ہے۔ امامت شخصی ہے اور صرف شیعہ عقیدہ کے مطابق 12 میں منحصر ہے۔ یعنی یہ جو کہا گیا کہ جناب کو کتب اور ابدال بھی سودے پر فائز ہو سکتا ہے۔ بشر کے اعمال اپنے ارادہ اور اختیار میں ہوتے ہیں۔ جبر شرک کی قسموں سے ایک قسم ہے اور بشر مختار ہے، بشر مجبور نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 رائے معین کی، اچھائی اور برائی کی۔ اللہ کے علم میں ضرور ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرنے جا رہا ہے، نیکی کرے گا، برائی کرے گا۔
جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، اس کے علم میں ضرور ہے، لیکن اس نے آپ کے لیے مقدر نہیں کر دیا۔ یعنی پھر تو دیکھیں نا، بڑے بڑے جو جرم ہوئے ہیں، پھر فرعون کا کیا قصور، اس کا لکھا ہی ایسے تھا جی۔ اسی طرح نمرود، شداد اور یزید لعین تک آپ آ جائیں، پھر تو یہ جان چھڑا لیں گے کہ جناب لکھا ہی یہ تھا، ہم نے تو وہی کردار کرنا تھا جو لکھا گیا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ ہدایت آنے کے باوجود گمراہ رہے گا، کون سا شخص انبیاء، اولیاء، ائمہ کا، اللہ کی راہ کا دشمن ہوگا، کون جناب ازلی دوست ہوگا، کون ازلی دشمن ہوگا، کون جنت کا حقدار ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے علم میں ضرور ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے۔ تو یہ چند عقائد کا تقابل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اگلی انشاءاللہ ہم باقاعدہ سے آغاز کریں گے، اور ایک ایک یا دو عقیدہ یا رسم کے حوالے سے، یعنی ان کو موضوع بنا کر پھر ان کے رد میں جو ہے جو تخلیقی عقائد ہیں، انشاءاللہ قرآن اور سیرت اہل بیت سے استدلال پیش کیا جائے گا، اور اسی طرح جو حقیقی عقائد ہیں، یعنی ہم کوشش کریں گے کہ اس سیریز کی ہر قسط میں ایک یا دو ایسے عقائد جو تخلیقی ہیں اور ان کی جگہ جو حقیقی عقائد ہیں جی، حقیقی قائد جن کو تخلیقی قائد سے ریپلیس کیا گیا، ان کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں دین مبین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ثانیہ دے ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین و طاہرین۔